بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويحيي ويميت وإليه ترجعون. وقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. معزز حاضرین، آج کا دن جمعے کا دن ہے اور ہم سبوں کے لیے ایک خوشی اور تہوار کا دن ہے. ہم سبھی لوگ اپنے کاروبار کی مصروفیت سے نکل کر اللہ کے دیار میں حاضری دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے اور یہ کائنات اللہ کے نظام کے مطابق چل رہا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور سارے کے سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. لہذا اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں سب لوگ اپنی مدت کو پوری کر کے اس دنیا کو داغ مفارقت دے کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. جس دن کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے اور جو زندگی ہماری اور آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس دن کے لیے ہم سبوں کو اس دنیا کو ایک نہ ایک دن خیر بات کہنا ہے اور دنیا سے رخصت ہو کر کے چلا جانا ہے. لہذا موت ایک حقیقت ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. موت ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ہر مخلوق کو آ کر رہے گی پہنچ کر رہے گی. ہر انسان کو اس روئے زمین سے ایک دن چلے جانا ہے اور اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے. اور اللہ رب العزت ہم سبوں کے لیے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی کام ہم اور آپ کریں گے جتنے بھی نیکیاں اکٹھا کر لیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں یہی نیکیاں کام آئیں گی اور ہم سب لوگ اس روئے زمین سے جب چلے جائیں گے اور اللہ کی یہاں ہماری اور آپ کی حاضری ہوگی اور ایمان کے حالت میں ہوگی اور ہمارے اور آپ کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے. اس اعمال صالحہ کے بنیاد پر ایمان کے بنیاد پر اللہ رب العزت ہم لوگوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت جو آپ نے بنا رکھی ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کا داخلہ اس میں فرمائے گا اور اس میں ہمارے اور آپ کے داخلے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو وہ خوشیاں اور وہ زندگی میسر کرے گا جس زندگی میں ہم اور آپ تر و تازہ رہیں گے اور سرسبز و شاداب رہیں گے اور خوش و خرم رہیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی تھی. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. لہذا جب وقت معین پہنچتا ہے تو ہر امت ایک نہ ایک دن یہاں سے فنا ہو جائے گی اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی.
اور جب وقت معین آ پہنچتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی نہ تو انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا یہ وعدہ جس دن آ جائے گا، جس وقت آ جائے گا، یاد رکھیے مسلمانوں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی ذرہ برابر اللہ رب العزت کی طرف سے فرصت میسر نہ ہوگی۔ لہذا جب اللہ کی طرف سے فرصت میسر نہ ہوگی اور اللہ کی طرف سے وہ لمحہ عطا نہیں ہوگا کہ جس لمحے کے ذریعے سے، جن گھڑیوں کے ذریعے سے ہم ایک منٹ نہ تو آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور وہ فرشتوں کو بھیجیں گے اور فرشتے آئیں گے، ہمارے اور آپ کی روح کو قبض کر لیں گے اور اس دنیا سے ہم سب لوگ چلے جائیں گے اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہماری اور آپ کی حیثیت ایک مٹی کی ہے، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، لہذا ہم بھی پھر مٹی ہو جائیں گے۔ لہذا یہ بات بتلائیے، جب ہماری اور آپ کی حیثیت محض ایک مٹی کی ہے، اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر گھمنڈ اور تکبر کس بنیاد پر؟ ہمارے اندر غرور کس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر تکبر کس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ ہماری اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ مٹی ہے اور مٹی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لہذا جب ہماری اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ محض ہم اور آپ ایک مٹی ہیں اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم اور آپ مٹی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو موقع میسر فرمایا ہے، اس موقع کو بھلانا چاہیے اور غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے لو لگانا چاہیے، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، اگر ہمارے اور آپ کے تعلقات شریعت کے مطابق ہوں گے، یاد رکھیے کہ یہاں پر ہمارا اور آپ کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا۔ جب ہمارا اور آپ کا جینا اور مرنا جب اللہ کے لیے ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کامیابی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے کامیابی کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا موت ایک حقیقت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں ہم پائیں گے اور وہی کاٹیں گے۔ لہذا اگر ہم دنیا میں اور دار الاسباب میں ہم نے جو بھی نیکیاں جمع کی ہوں گی، اکٹھا کی ہوں گی، اللہ رب العزت ان تمام نیکیوں کا بھرپور صلہ اور بھرپور اجر عطا فرمائے گا، جس اجر کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جنت جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جب ہم اور آپ یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے جس دن ہماری اور آپ کی موت آئے گی تو موت ایمان کی حالت میں آئے گی، اور جب ہم اور آپ ایمان کی حالت میں رخصت ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کامیابی کا پروانہ عطا کرے گا، جس پروانے کی بنیاد پر انشاءاللہ ہماری اور آپ کی حاضری جنت الفردوس میں ہوگی۔ لہذا ہم سبوں کو جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کی جگہ یہی ہے، دار الاسباب یہی ہے۔ ہم یہاں پر جو چیز کریں گے، جو اعمال صالحہ اکٹھا کریں گے، اس کے بنیاد پر اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تم سبوں کے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم سب کے سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کی ہر طرح کی زیب و زینت کی چیزیں، دنیا کی آرائشیں، اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہم سبوں کے لیے نعمت کا سامان ہے، اور دنیا کی زیب و زینت سے جتنا چاہے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا چاہے ہم اور آپ اس سے اپنے کامیابی کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں اور وہ توشہ جمع کر سکتے ہیں، جو توشہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو
آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب یہ ہے ہم یہاں پر جو فصل لگائیں گے، جو عمل کریں گے، اسی عمل کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم سبوں کو یہ چاہیے موت کی ایسی تیاری کی جائے، لہذا جس تیاری کے بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے، اور ہم اور آپ اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوں، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حکم کے ساتھ، جس ضابطے کے ساتھ، جس قانون کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی پیدائش کی ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، کون سی چیزیں مانع ہو رہی ہیں، کون سی چیزیں آڑ میں آ کر کے ہمیں اللہ کی عبادت سے روک رہی ہیں، لہذا ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ لہذا جب ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں گے اور انہیں غور و فکر کے ساتھ دیکھیں گے، لہذا ہم پھر آپ اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری اور آپ کی جو حاضری ہوگی وہ بہتر شکل میں ہوگی۔ لہذا بہتر شکل میں حاضری دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت مکمل طور پر کی جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کی پیروی کی جانی چاہیے، تاکہ کوئی بھی چیز مانع نہ ہو پائے، رکاوٹ نہ بن پائے اللہ رب العزت کی عبادت میں۔ لہذا اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص کو موت کی مزہ چکھنی ہے۔ لہذا جب ہر شخص کو موت کی مزہ چکھنی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے عقل مند ہے وہ جو موت کی تیاری کر لے۔ لہذا جو بھی شخص موت کی تیاری کرے گا اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے لیے توشہ رہے گا، اس کے لیے پہلے سے ساز و سامان اور توشہ بنا کر کے رکھے گا، اکٹھا کر کے رکھے گا، تو یاد رکھیے یہی چیزیں ہماری اور آپ کی کامیابی کی دلیل بنے گی اور کامیابی کی ضامن بنے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم سبوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پورا پورا اجر دے گا۔ فمن زحزح عن النار، لہذا جن شخصوں کو، جن صاحبوں کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو محض ایک فریب کا اور دھوکے کا سامان ہے۔ لہذا اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر اور اس کائنات میں ہم اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ اپنے دامن میں، اپنے جھولی میں بھرتے ہیں، لہذا ان سبوں کا پورا پورا اجر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت جب ہمارے اور آپ کو بدلہ دے رہے ہوں گے، اس بدلے میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی، نہ اس میں کوئی بڑھوتری ہوگی، یعنی اللہ رب العزت منصف ہے، عادل ہے، اللہ رب العزت مکمل انصاف کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا اور ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ لہذا ہم سبوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ موت سے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے بھی ذرہ برابر غفلت کی چادر نہ اوڑھیں،
ہم جس حال میں بھی رہیں، چاہے بند کمرے میں رہیں، مسجد میں رہیں، مدرسے میں رہیں، خانقاہ میں رہیں، گاؤں میں رہیں، محلے میں رہیں، اسکول میں رہیں، کالج میں رہیں، اگر ہماری اور آپ کو موت آنی ہے، موت آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، ہم اور آپ کمرے میں بند ہو جائیں، دروازہ بند کر لیں، خانقاہ میں داخل ہو جائیں، دروازہ بند کر لیں، اگر موت آنی ہے تو فرشتے وہاں پر پہنچیں گے اور ہماری اور آپ کی روح کو قبض کر لیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، لہذا ہم سبوں کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا جسد خاکی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، مردے کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، ذی شعور ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، وہ بندہ فوراً جواب پیش کرتا ہے، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں لے جاؤ، انہیں جنت میں داخل کرو اور انہیں جنت کی لباس پہناؤ اور انہیں جنت کی پوشاک پہناؤ اور جنت میں ان کے طرف ایک کھڑکیاں کھول دو، لہذا تاکہ جنت کی ہوائیں انہیں ملتی رہیں اور جنت سے یہ فیض اٹھاتے رہیں۔ لہذا یہ وہ انعام ہے جو انہوں نے محنت کی ہے، جس محنت کے نتیجے میں جنت کی کھڑکیاں ان کی طرف کھول دی جاتی ہیں اور وہ بہترین خوشبوؤں سے اور بہترین ہواؤں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس کے برخلاف جب کافروں سے سوال ہوتا ہے، لہذا وہ ہر سوال میں یہ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ لہذا جب وہ کہتا ہے کہ ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، اس کے بعد منکر اور نکیر اس طرح سے ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، مسلط ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے انہیں آگ میں پھینک دو اور انہیں آگ کی لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ ان کے طرف کھول دو تاکہ یہ وہاں کی گرم اور بدبودار ہواؤں سے لطف اندوز ہو، تاکہ انہیں پریشانی ہو اور اس تکلیف کے قرن سے وہ انسان بالکل اپنے آپ کو بدحواسی کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ لہذا ہم سبوں کو موت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے صورتحال سے ہم سبوں کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہذا کافروں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر مارتے ہیں کہ ان کے مار اور ان کی چیخ کی وجہ سے جنات اور انسان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق ان کی آہٹ کو، ان کی آوازوں کو سنتی ہے، لیکن انسان اور جنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت نہیں دی کہ کسی مردے کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہو، جب انہیں سزائیں دی جا رہی ہوں ان کی آواز بھی سن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر جس دن مردہ کی آواز جو انہیں تکلیف کی شکل میں دی جا رہی ہے، اس آواز کو اگر جنات اور انسان سن لے تو جو ہم اور آپ تدفین کی شکل میں لوگوں کو قبر میں اتارتے ہیں اور انہیں دفن کرتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، اس کام کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ لہذا حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار کے باغ سے ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا خچر اس قدر بگڑا کہ آپ کو لگا کہ آپ گر جاتے اگر آپ مضبوطی سے نہ پکڑے ہوتے۔ لہذا آپ نے پوچھا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر دو چار قبریں نظر آ رہی، کچھ لوگ مدفون ہیں کیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کس حال میں مرے تھے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ لہذا آپ نے کہا کہ انہیں قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر ان کی آواز کو میں چاہتا تو تمہیں سنوا دیتا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے، اگر میں ان کے اوپر جو مار پیٹ کی جا رہی ہے، انہیں جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، انہیں جو تکلیف دی جا رہی ہے، اس آواز کو میں تمہیں سنوا دوں، تم اپنے بھائیوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لہذا بتائیے کتنی بڑی بات ہے، جنات کو اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس طاقت، سننے کی طاقت سے بری و ذمہ رکھا ہے، لیکن جنات اور انسان کے علاوہ قبر میں ہونے والی تکلیف کو، قبر میں ہونے والی سزاؤں کو ساری مخلوق سنتی ہے۔ لہذا ہم سبوں کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت کا حق، اس حق کو ہم سب کو بھرپور ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بجا لانا چاہیے، اور جب تک اللہ رب العزت نے جو وقفہ ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو موت کی بھرپور تیاری کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔